یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا ہی رلا دینے والا ہے۔ خلیفہ وقت بڑھیا کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم اماں جی۔ بڑھیا اپنا شکن آلود چہرہ اٹھا کر اجنبی کا جائزہ لیتی ہے، وعلیکم السلام بیٹا۔ فاروق اعظم کے پاس وقت بہت کم ہوا کرتا تھا، انہیں لمبی چوڑی تقریروں کی عادت نہیں تھی، 2 جملوں میں حال بتاتے تھے اور 2 جملوں سے حال جان بھی جاتے تھے۔ اماں کیسی گزر رہی ہے؟ خطاب کے بیٹے کا پہلا سوال۔ بیٹا عمر کی خلافت میں کیسے گزر سکتی ہے؟ دیکھ لے میرا حال، وہ اپنی خلافت میں مست ہے اور میں یہاں عسرت میں کسی طور وقت کا چرخہ کاتے جا رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی تھے، ان کے جلال کے چرچے تو آسمانوں پر بھی تھے۔ غصے میں آ گئے، اماں مدینہ سے ہزاروں میل دور اس ویرانے میں کون کس حال میں ہے؟ عمر کیسے جان سکتے ہیں؟ کیا تیرا شکوہ بے جا نہیں ہے؟ بڑھیا بھی عمر ہی کی رعایا تھی، تڑپ کر بولی، بیٹا عمر سے ملاقات ہو تو اسے میری طرف سے ایک پیغام دے دینا کہ جس علاقے کی تو خبر نہیں رکھ سکتا اسے اپنی خلافت میں کیوں شامل کر رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سکتے میں آ جاتے ہیں۔ نیلا آسمان، صحرا میں اڑتی ریت، جگالی کرتے 2 اونٹ اور پاس کھڑا ہم سفر عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرا رہے ہیں اور برابر مسکراتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر چند ہی لمحوں بعد ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں۔ آنسو داڑھی میں ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہمراہی پوچھتا ہے، اے امیر المؤمنین کیا ماجرا ہے؟ اتنی پیاری مسکراہٹ اور اب عجیب و غریب گریا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سادہ سا جواب، فرمانے لگے، خوش اس لیے ہوا کہ اس بڑھیا تک پہنچ گیا، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری خلافت میں ایسے اور کتنے ویرانے آباد ہوں گے، اپنی زندگی میں وہاں تک کبھی پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ میرے محترم سامعین، اس واقعہ میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے، اور خاص کر ہمارے حکمرانوں کے لیے کتنا سبق ہے، یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے خود سوچنا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔